ایک یہ بات بتائیں، آپ نے بیچ میں کیا، شاید میں اس کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر سکا، کہ ان کے ہاں جائیں اور اگر وہ اس چیز کا اعادہ کریں کہ جی یہ سارا ویجیٹیرین ہے، تو کیا ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا جائز ہے یا ہاں نہیں ہے؟ کھا سکتے ہیں، مطلب اس میں اصل میں جو لوگ ہندو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو مذہبی ہندو ہوتے ہیں، وہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے صرف سبزی کھانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ سبزی کے علاوہ جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں جیسے تیل وغیرہ ہیں، وہ بھی مطلب چربی وغیرہ اس میں استعمال نہیں کریں گے، اس میں ان کا ویجیٹیبل آئل ہوگا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے ان کا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی نا کہ ہندوؤں کے ہاں، میں یعنی وہاں پر بھوپال میں جب وہاں تھا تو اس زمانے میں کئی ہندو ایسے تھے جو گوشت کھاتے تھے، تو وہ کسی مسلمان سے کہتے تھے بھائی تم خرید کے لانا، پکا کے ہمیں دے دینا، گھر میں ہمارے پکے گا نہیں۔ تو لیکن بس ایک جس جی چیز میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوئی مذہبی تقریب کا کھانا نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بعض کھانوں کو جا کر بھگوان کے سامنے پہلے پیش کرتے ہیں، پھر اس کو پرساد کہتے ہیں، اسے وہ نذرانہ جیسے کہہ لیجیے کہ بتوں پہ چڑھایا ہوا ہے، پرساد کا مطلب اس کا گویا ایک وہ چیز نہیں ہونی چاہیے بس۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور میرا کوشچن، چلیں آپ کریں، سسٹر آپ نہیں کریں، آپ کر لیجئے، میں اسی سے ایکچولی فالو اپ کا کوشچن تھا۔ کر میں لیں۔ یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے بچوں کی فرینڈز ہیں اور ہندو ہیں، تو وہ ان کی دیوالی ہوتی ہے، جو کچھ ہوتی ہے، تو وہ مطلب جس کو کہنا چاہیے گڈیز کہتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں۔ تو میں اس میں تھوڑی سی کیئرفل ہوتی ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ چڑھاتے بڑھاتے ہوں گے، لیکن اگین مجھے پتا نہیں ہے۔ نہیں، اس میں دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ بازار میں گئے اور بازار سے ایک مٹھائی کا ڈبہ لیا اور آپ کو جا کے دے دیا انہوں نے، تو وہ تو ایک سوشل کرٹسی ہے، وہ تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو مطلب یہ ہے کہ وہ چاہیں تو کبھی بتا بھی دیتے ہیں، یا اس کے بعض طرح کے اس کی اگر آپ اس کی بندش ہوتی ہے، بعض چیزیں اس میں ایڈ ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو کہ فرض کیجئے اس میں 4-5 ورائٹی کی چیزیں چڑھی ہوں اس کے اندر سبزیوں میں، وہ مٹھائی کے ڈبے میں، اور اس میں ایک دو خاص چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے مذہبی تقریب میں ضرور چڑھائی جاتی ہیں، فرض کیجئے وہ ہوں، تو وہ اس کی الگ پہچان ہو سکتی ہے، یا اس پہ کوئی خاص رنگ کا وہ بندن فیتا بندھا ہوا ہو، جیسے لال رنگ کے ان کے یہاں بندھن ہوتے ہیں یا زعفرانی رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ چیز اگر ہو تو وہ تو اس کا مطلب ان کی مذہبی تقریب کی چیز ہے، کیونکہ ان کے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اپنے جب یہ تقریب کرتے ہیں تو ان کے ہاں وہ آتا ہے برہمن، اور وہ کوئی دعائیں وغیرہ، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ نذرانہ ہوتا ہے وہ، تو وہ اس میں کوئی مولوی صاحب سے فاتحہ کرواتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی کرواتے ہیں، اس طرح سے وہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو یہ فاتحہ کرواتے ہیں وہ بھی تو پھر پرابلمٹک ہی ہے نا۔ ہاں پرابلمٹک تو ہے، یعنی شرکیہ بات تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ اس معنی میں صحیح نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے۔ یہ جیسے برسیاں وغیرہ لوگوں کی ہوتی ہیں تو اس پہ تو لازمی ان کے نام کا کھانا اور جی پتہ جی نہیں جی جی نہیں، فاتحہ اس پڑھ۔ میں اصل میں اس میں فرق ہے کہ بتوں پہ چڑھاوے کی تو قرآن میں ممانعت ہے نا، جی تو بتوں پہ چڑھاوے والا تو ہم نہیں ہوتا، یہ تو برسی وغیرہ کھانا ٹھیک ہے، لیکن فرض کیجئے کوئی صاحب مزار پہ جا کے اس کو مزار پہ چڑھا کے لا کے پھر آپ کو کھلائیں، تو پھر وہ اس میں آ جائے گا۔ تو یہ جو گھر میں کہہ دیتے ہیں یہ فلانے کی برسی ہے تو یہ اس کے ہاں نام کا وہ کھانا، مطلب اس میں شرکیہ اس میں نہیں آئے گا۔ لیکن وہ قرآن میں جو ہے کہ کسی اور کے غیر اللہ کے نام۔ وہ اسی وقت ہوگا جب اس میں مطلب ایسی جگہ پر ایک آدمی نے، صحابی میں سے ایک صحابی آیا اور کہا کہ میں نے ایک جگہ نظر مانی تھی کہ فلاں جگہ جا کے قربانی کروں گا، تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ وہاں پہ کوئی مزار یا بت وغیرہ تو نہیں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر کر دو جا کے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک میرا کوشچن ہے کہ آپ نے بیچ میں اس پہ کامنٹ بھی کیا تھا کہ ایک کے مقابلے میں 2 اور ایک کے مقابلے میں 20، آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ جو دنیاوی علوم ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں ہمارے علماء اس کو، وہ ایک حدیث کہیں سے کوئی ڈھونڈ کے بھی لاتا ہے تو اس کو بھی وہ نگیٹ کر دیتے ہیں کہ چائنا تک جانا پڑے، حالانکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ علوم کو آنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں بھی کوئی ثواب ملے کسی کو، اور جو پرانے ہمارے جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، جابر بن حیان وغیرہ، وہ سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے دنیاوی علوم پہ بھی بہت زیادہ کام کیا، مگر ہمارے یہاں علماء اتنے شدید اور اتنے سخت کیوں ہیں کہ دنیاوی علوم والوں کو بالکل وہ روم نہیں دیتے کہ وہ ان کی صلاحیتوں کو بھی اپریشیٹ کریں اور کہیں کہ ہاں یار یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے، اس کا بھی کوئی اللہ کے یہاں حاضر ہے۔ جب کوئی قوم جو ہے وہ ہزیمت کا شیانہ بن جاتی ہے اور نفسیاتی طور پر شکست قبول کر لیتی ہے،
تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ وہ وہی کہتی ہے جو ظفر علی خان نے ایک دفعہ کہا تھا، جرمنی تیرے توپ میں کیڑے پڑ جائیں. تو توپ میں کیڑے پڑنے کی دعا کرتے رہتے ہیں. بخارا پہ تاشقند میں جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو یہ رشین مطلب امپائر کا، تو بخاری کا ختم کروایا انہوں نے. تو وہی صورتحال تھی کہ جب مسلمانوں نے عیسائی علاقوں پہ قبضہ کیا تو وہاں پر عیسائی پادری اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو روٹی آسمان سے اتری تھی وہ خمیری تھی کہ مطلب یہ تندوری تھی یا مطلب یہ کہ ہاتھ کی پکی ہوئی تھی. تو یہ ہزیمت خوردہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. جس وقت وہ شکار ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اصل میں ہمارے جتنے بھی علماء ہوں گے، کوئی صحابی سے بڑھ کر تو عالم نہیں ہو سکتا. کوئی ادنا سے ادنا درجے کے صحابی سے بھی، ہمارے بڑے سے بڑے عالم بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ وہ تو اس طرح کے نہیں تھے نا، اور ان کی تربیت نبی کریم نے جس طرح سے کی تھی وہ تو اسی بات پہ کی تھی. آج بھی ہمارے خرابی یہی ہو گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ بدر کے لوگوں سے آپ نے کہا میں تمہیں فدیے میں چھوڑ دیتا ہوں، ان کا پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. تو وہ 10 بدر کے لوگوں نے ان کو مطلب یہ قرآن مجید پڑھنا سکھایا تھا. مکے کے بدر کے جو قیدی تھے، مشرک قیدی، انہوں نے کیا سکھایا ہوگا مسلمانوں کو؟ لینگویج، حساب، یہی ہوگا نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنی ان کی قیمت رکھی کہ تم 10 آدمی کو سکھا دیتے ہو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری مشکل یہی ہو گئی ہے کہ ہم نے جو اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں 2-3 چیزوں پہ زور ہو گیا ہے. ایک تو ہم نے جو مظاہر ہیں اس پہ توجہ زیادہ دے دی، یعنی ظاہری لباس، ظاہری شکل، اس پہ توجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم نے اسلام کے اندر اپنے حساب سے تفریق کر دی ہے کہ بھائی اسلام میں عقیدہ بہت اہم ہے، بس یہی سب کچھ کافی ہے. بس کہ نماز اہم ہے تو مطلب یہی کافی ہے. بھائی ہر چیز کافی ہے لیکن عمارت بننے میں کافی نہیں ہے. اکیلے کافی ہے وہ، لیکن جب آپ مسجد کو عمارت میں لگائیں گے تو وہ پلر بنے گی، چھت نہیں بنے گی. چھت کے لیے کوئی اور چیز چاہیے ہوگی. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ چونکہ ہمارا اجتماعی نظام تتر بتر ہو گیا ہے، ہماری اجتماعی قیادت ختم ہو گئی ہے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت اسلامی قیادت ہے وہ کم سے کم نہ تو اسلام کی نمائندہ ہے، نہ اس کو اسلام کی پیریارٹی سے کوئی دلچسپی ہے. وہ بہت اگر آگے بڑھتی ہے تو آپ سے یہ کہہ دے گی بھئی ہم تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، ہم آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی 10 برائیوں کی بھی پرورش کر دیں گے اس میں آرام سے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پیریارٹی میں نہ لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے، نہ عوامی فہم ساتھ ہے، نہ وہ علماء اس طرح کے ہیں جو اس معنی میں ہوں کہ دونوں کو جامعیت کے ساتھ بتائیں. اب بلا بتائیے کہ ابن تیمیہ جیسا آدمی جو بہت بڑا عالم ہے، ہماری کئی صدیوں کے اندر اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا، وہ آدمی ہے جس نے اس وقت کے جو مسلمان حکمراں تھے ان کو اتنی ہمت دلائی کہ تمہیں جہاد کرنا چاہیے ہلاکو کے اور تاتاروں کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں وہ شریک بھی ہوئے جنگ میں اور فتح بھی ہوئی. تو آج کے زمانے میں تو ہمارے یہاں فتویٰ مل جائے گا کہ بھائی یہ تو رخصت کا زمانہ ہے، اس میں عزیمت کی اجازت نہیں ہے، عظمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو وہ بتاتا ہے نا کہ وہ کوئی نواب صاحب تھے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا گزارا اپنے بس خاندگی زندگی میں ہی ہوتا تھا. تو وہ سانپ آ گیا گھر میں، تو وہ کسی نے عورت نے زور لگایا کہ بھائی کسی مرد کو بلاؤ مارنے کے لیے، تو وہ بھی پکارنے لگے کہ مرد کو بلاؤ بھائی. تو کسی نے کہا بھائی حضرت آپ بھی تو مرد ہیں. صحیح. تو کوئی کویسچن ہے؟ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اگر کوئی کویسچن ہے تو کیا جا سکتا ہے. میرا ایک سوال تھا، یہ پاکستان میں جو یہ خلا کے بارے میں وہ لا پاس ہوا ہے یا ہو رہا ہے کہ پورا مہر دینا پڑے گا عورت کو اگر اس نے خلا لینی ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پورا مہر مطلب ٹھیک ہے اگر ہے مہر اس کے پاس بچا ہوا تو ٹھیک ہے وہ واپس کر دے، لیکن اس کو کنڈیشن بنانا تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان میں یعنی جو کچھ بھی ہو جائے وہ کم ہے. یعنی اب وہ اگر مذہب سے دور ہو جائیں تب بھی ان کے لیے کم ہے، اور اگر مذہب میں آ جائیں تب بھی جو اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی کم ہے. دیکھیے بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے 2 طرح کے حکم ہیں. ایک حکم وہ ہے جس کے اندر قانون سے آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جس کو آپس میں افہام و تفہیم سے چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثلا فرض کیجئے کہ اسلام میں یعنی جیسے شادی کی عمر ہے، مثلا فرض کیجئے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی
چائلڈ بچے کی شادی نہیں ہونی چاہیے مثلا، تو آپ اس پہ ایک مہم چلائیے، اس کے سلسلے میں آپ سوشل ایسا اویئرنیس پیدا کریے کہ لوگ ایسا نہیں کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو قانون بنا دیں یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا گیا، نہ تو قانون آپ نے بنایا نہ خلفائے راشدین نے بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے یہی خلا کا مسئلہ ہے۔ خلا کے سلسلے میں دونوں باتوں کی اجازت ہے کہ اگر شوہر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں خلا دیتا ہوں، نبی کریم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ، آپ یقین کیجئے مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن ساتھ نہیں رہ سکتی، تو آپ نے کہا تم کو انہوں نے مہر میں جو باغ دیا تو تم واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم ان کو طلاق دے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس سے آپ دونوں مطلب نکال سکتی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو مشورہ دیا، یعنی مشورہ یہ دیا کہ تم پھر ایسا کرو کہ جب تم کو یہ باغ واپس کر رہی تم کو نے ان کو دیا تھا، تم ان کو چھوڑ دو، ان کو رخصت کر دو ان کو۔ دوسرا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ حکم دیا مثلا، تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو فقہا نے اس سے یہی مطلب نکالا ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ چھوڑ دے تو اچھی بات ہے۔ تو مطلب یہ اس کو قانون کی شکل اس طرح سے دینا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں، اب دیکھیں نا حضرت عمر جیسے آدمی جس سے بڑھ کر کون عالم ہوگا، جب انہوں نے یہ طے کرنا چاہا کہ مہر کی مقدار مقرر کر دی جائے، تو ایک خاتون نے کہا کہ دیکھیے قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں سامان دے دیا ہو، سونا دے دیا ہو تو واپس مت لو، تو آپ کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم نے صحیح بات کہی، اور واپس لے لیا انہوں نے وہ۔ تو کہنے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ جو قانون ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے جس کو حکومت کے ذریعے سے نافذ کرنے کا اسلام میں حکم ہے، لیکن جو آپس کے افہام و تفہیم کے ہیں ان کو اس پر کھلا رکھنا چاہیے۔ ہمارے آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے، یا تو ہم نے جو واقعی حکومت کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، جو واقعی کام کرنے کا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ بدکاری پھیل رہی ہے، مطلب یہ کہ ہر طرح کے یہ اشتہار اور میڈیا میں جیسی گندگی آ رہی ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے جس قدر فحاشی پھیل رہی ہے، یہ چیزوں پہ تو حکومت کچھ نہیں کر رہی جو اس پہ کرنا چاہیے، اور جو مطلب یہ کہ آپس میں مطلب کرنے کا کام تھا وہ اس میں آپ کو دخل اندازی کا شوق ہو رہا ہے۔ اچھا، صرف اس کی وجہ یہ ہے، یہ سارا کام صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ باہر کی جو سپورٹڈ اور فائنانسڈ این جی اوز ہوتی ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے۔ صحیح۔ اور ویسے اس میں مطلب کوئی ایک کنڈیشن تو نہیں ہے، وہی بات ہے کہ آپ کے آپس کے افہام و تفہیم سے معاملہ طے ہو کہ بھائی میں اتنا دے سکتی ہوں، یا اس کے پاس اگر ہے ہی کچھ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب خلا لے ہی نہیں سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو عدالت میں جائے گا مسئلہ۔ ہاں نہیں، وہ مطلب وہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر یعنی اگر قاضی کے پاس بھی جائے گا تو قاضی دونوں کی سچویشن دیکھ سکتا ہے، اندازہ کر سکتا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ اور فرض کیجئے کہ اگر ہمارے پاس اسلامی نظام ہو تو ہم تو بیت المال سے بھی دلوا سکتے ہیں، بھلا اگر شوہر جو ہے اس بات پہ اکڑ جائے کہ نہیں سوال ہی نہیں، میں تو نہیں دوں گا مثلا، تو بیت المال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں تو بیت المال کا مصرف موجود تھا لیکن بیت المال ہی ہم کھا گئے، سارا پیسہ ہم نے جو ہے لوگوں کی ذاتی ضرورت پر خرچ کر دیا۔ جی صحیح، چلیں ٹھیک ہے جی، ہمارا ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ تو ڈاکٹر صاحب ویسے آپ نے وہ کامنٹ پھر کیا تھا کہ اسلام میں حسن ظن کی ہے اہمیت بہت زیادہ؟ اسلام میں حسن ظن کی بالکل ہے، لیکن وہ حسن ظن جو ہے وہ شادی شدہ کے لیے ہے بس۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی، انشاءاللہ ہوتی ہے اگلے ہفتے ملاقات۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔